أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سيصلى نارا ذات لهب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ في جيدها حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تفسیر سورت تبت، بدترین اور بد نصیب میاں بیوی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا میں جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے یا صباحا یا صباحا کہنے لگے۔ قریش سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب کہنے لگا، تجھے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت اتری۔ بخاری دوسری روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، تبت بددعا ہے، اور تب خبر ہے۔ یہ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزا بن عبد المطلب تھا۔ اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ہر وقت ایذا دہی، تکلیف رسائی اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتا تھا۔ ربیعہ بن عباد ویلی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا، بھینگی آنکھ والا، جس کے سر کے بڑے بالوں کے 2 مینڈیاں تھیں، آیا اور کہنے لگا، لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ غرض آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور یہ دشمن پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ لعنت اللہ۔ مسند احمد۔
ابو زناد نے راوی حدیث حضرت ربیعہ سے کہا کہ آپ تو اس وقت بچہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، میں اس وقت خاصی عمر کا تھا، مشک لاد کر پانی بھر لایا کرتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری جوان عمر تھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے، لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمن سے بچاؤ تاکہ میں اس کا کام بجا لاؤں جس کا حکم مجھے دے کر اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ آپ یہ پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا، اے فلاں قبیلے کے لوگو، یہ شخص تو تمہیں لات و عزا سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو مالک بن عقیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہوں اور اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں بھی گھسیٹ رہا ہے، خبردار، نہ اس کی سننا نہ ماننا۔ احمد و طبرانی۔ اللہ تعالی اس صورت میں فرماتا ہے کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ اب مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد اللہ کو فدیہ میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر آیت ما اغنا اتری، پھر فرمایا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی ہے اور بہت تیز ہے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو قریش عورتوں کی سردار تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی، نام اروا تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی و دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ حمالۃ الحطب سے مراد اس کا غیب گو ہونا ہے۔ امام ابن جریر اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس وغیرہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن لاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ چونکہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری کا طعنہ دیا کرتی تھی تو اسے اس کی لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ میں اسے فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ سوری فرماتے ہیں یہ جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ جوہری فرماتے ہیں یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یعنی لوہے کا طوق۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ سورت اتری تو یہ بہنگی عورت ام جمیل بنت کرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے یوں کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، یعنی ہم محمد کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر نے اسے اس حالت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن فرماتا ہے یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ڈائن آ کر حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، رب البیت کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری کوئی ہجو نہیں کی۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ابن ابی حاتم ایک مرتبہ یہ اپنی لمبی چادر اوڑھے طواف کر رہی تھی، پیر چادر میں الجھ گیا،
اور پھسل پڑی تو کہنے لگی مزمم غارت ہو۔ ام حکیم بنت عبد المطلب نے کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں، اپنی زبان نہیں بگاڑوں گی اور دوست پسند ہوں، پس داغ نہ لگاؤں گی، اور ہم سارے ایک ہی دادا کی اولاد میں سے ہیں اور قریش ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ بازار میں ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تیرے ساتھی نے میری ہجو کی ہے، تو حضرت صدیق نے قسم کھا کر جواب دیا کہ نہ تو آپ شعر گوئی جانتے ہیں نہ کبھی آپ نے شعر کہے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتے آڑ بن کر کھڑا ہوا تھا جب تک وہ واپس نہ چلی گئی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہہ میں پہنچایا جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ ڈول کی رسی کو عرب مسد کہہ دیا کرتے تھے۔ عرب شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں لایا گیا ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ یہ بابرکت صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی تھی، اسی طرح واقعہ بھی ہوا۔ ان دونوں کو ایمان لانا آخر تک نصیب ہی نہ ہوا، نہ تو وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے، نہ باطن میں، نہ چھپے نہ کھلے۔ پس یہ صورت زبردست، بہت صاف اور روشن دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اس صورت کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اسی کے فضل و کرم اور اسی کے احسان و انعام کی یہ برکت ہے۔